عدیل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے 10 منٹ کے اندر خلاصتاً اور اختتامی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیونکہ یہ آخری باری ہے، اس کے بعد باری نہیں ہے، اور یہ پہلے ریبرٹل کا تقریباً جواب ہے کہ اس میں اندر جتنی کوئی باتیں ان کی رہ گئی اس کو کور کیا جائے۔ پادری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کی اور ان کے پاس اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، یہ باتیں کر رہے ہیں اس کو میں لکھ رہا ہوں، اور اسی کے آگے آپ کے سامنے جواب رکھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ باتیں کی نہیں اور انہوں نے اس کے جواب دیے، میں نے تو کہا ہی نہیں، یہ دلوں سے نکل جاتا ہے۔ خود انہوں نے روایت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کو آیت جو ہے وہ صحابی کے کہنے سے یاد آئی، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے تیار کر کے میں نے باتیں نہیں کی، یہ کس نے کی تھی؟ لیکن استاد محترم کی روش جو ہے وہ تو جاری رہے گی۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے یہ باتیں کی، ان کے جواب میں دوں گا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب ان کے استاد محترم وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کنونس کر لیں۔ اب کوشش کرتے ہیں جی کنونس کرنے کی۔ کہتے ہیں جی ضابطہ انہوں نے کوئی بیان نہیں کیا، میں نے ضابطہ بیان کیا۔ میں نے ان کے سامنے رکھا کہ عرض اخیرہ میں وہ موجود تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقرر کیا۔ کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں، اور خلیفہ وقت کو یہ نبوی حکم موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، تو اس کی پیروی کرتے ہوئے امت پر لازم تھا جب حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں امت مانے، انہوں نے مانا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ضابطہ بیان نہیں کیا، ضابطہ بیان نہیں کیا کیونکہ میں نے گھر جا کے کہنا ہے کہ کوا سفید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی لکھا ہوا موجود نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ضبط صدر کی وجہ سے کہ ہمارے پاس لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ خوش فہمیاں، یہ چھوٹی چھوٹی مسکراہٹیں اور خوش فہمیاں کہاں جائیں گی، جب کہ ہم کہہ رہے ہیں ثبوت کے ساتھ کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، آپ بھی کہتے ہیں لکھوایا، پھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا حضرت زید بن ثابت نے جمع کر دیا، وہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت والا بعد میں حضرت عثمان نے عام کر دیا، وہ بھی مانتے ہیں۔ جب وہ عام ہو گیا اور عام ہونے کے بعد نشر ہو کے دنیا میں موجود ہے تو کہتے ہیں کتابت کہاں ہے، کتابت کہاں ہے، کتابت کہاں ہے؟ پھر کہتے ہیں جی یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی، یہ آپ کے مسلمانوں نے لکھی ہیں۔ جن مسلمانوں نے لکھی ہیں آپ ان کا کسی کا قول دکھا دیں کہ یہ جو قرآن مجید ایگزسٹ کرتا ہے ہم اس کو نبوی قرآن نہیں مانتے، اب حوالہ دے لیں پھر ان کا۔ جب انہوں نے یہ بات نہیں کی تو استاد محترم کی روش پر چلتے ہوئے جو نہیں لکھا ہوا وہ کیوں پیش کر رہے؟ کہتے ہیں اب شغل میلہ دیکھیں، پھر کہتے ہیں کہ شغل میلے کے لیے میں آیا نہیں، اور شغل میلہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ بائبل کے بعد یہ جو ہے نا بائبل کا مناظرہ، بائبل کے اس مناظرے کے بعد بائبل پر میرے سے مناظرہ رکھیں، اس میں ثابت کروں گا۔ مناظرے میں اعتراض الزامی طور پر ہو رہا ہے، اس کا جواب دینے کی بجائے جو یہ مناظرہ دیکھے اس کو نہیں ملے گا، اس کو الگ سے ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا، اور پھر وہ جا کے مناظرہ دیکھے۔ کیونکہ اس لیے کہ بعض افراد سے پتہ چلا جس طرح کی روش ہے استاد محترم کی کہ تعداد بڑھانی ہے مناظروں کی، تو اس مناظرے میں اگر جواب دے دوں گا تو تعداد تو کم ہوگی، اور اگر یہاں لگتے ہاتھ ایک اور مناظرہ ہو جائے تو جواب آئے نہ آئے استاد محترم کی روش تو آئے ہی آئے۔ تو اس لیے اس مناظرے میں جواب نہیں دینا۔ اور لکھا میں نے کہا کتابوں کے حوالے، میں نے اس لیے کتابیں لا کے سامنے رکھ لیں، یہ نہ کہیں کہ نمبر بتا رہے ہو کتابیں دکھاؤ، کتابیں سامنے موجود پھر بھی حوالہ نہیں دینا، ایک مناظرہ اور کرو۔ شغل میلہ کہتے ہیں جی کہ اب دیکھو باتیں بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس کچھ ہوگا تو جواب دوں گا۔ کہتے ہیں جی جس سے حدیث نہیں لی جا سکتی اس سے قرآن مجید پھر کیوں لیتے ہو جس سے حدیث نہیں لی جا سکتی؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا جب آپ آئے تو آپ کی ٹانگ میں شاید تھوڑا سا کوئی پین وغیرہ تھا، ایسا ہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی تو یہ روڈ پہ پینسل لگانے والا اس سے کوئی گولیاں شولیاں دلوا دیں آپ کو؟ وہ اس لیے نا ضرورت اس لیے وہ بھی ایک چیز کا کاریگر ہے، اور آپ کو بھی کسی کاریگر کی ضرورت ہے جو آپ کا درد ختم کرے، وہ بھی درد ختم کرتا ہے۔ اب اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بھئی جس سے حدیث لینی تھی اس سے حدیث لی، جو حدیث کا راوی نہیں تھا اس سے ہم حدیث کیوں لیتے؟
جو قرآن کا راوی تھا جس سے قرآن لینا تھا اس سے لیا، اور آپ دکھلائیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے کسی نے جو میں نے سند پیش کی اس پر اعتراض کیا ہو۔ اور پھر شکر اللہ استاد محترم کی روش، کہتے ہیں جی آپ نے سند پیش نہیں کی۔ بھئی سند پر تو اعتراض کر رہے ہو، سند پر اعتراض کر رہے ہو کہ سند میں راوی ہے جس کو حدیث میں نہیں لیا جائے گا، اور پھر کہہ رہے ہیں سند پیش نہیں کی۔ وہ کیا تھا؟ اب میرے خیال سے ہر جو سند کے اندر راوی ہے نا اس پر ہاتھ لگوایا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، لیکن آخر میں جا کے اوپر جب پہنچنا ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم پہ، نیچے سے پوری سند جا رہی ہے ضبط صدر کی، پھر انہوں نے جا کے کہنا ہے میں اس کو نہیں مانتا، کنونس کر لیں۔ بھئی جب سند مانگ رہے ہو اور سند آ گئی ہے، اس پر قرآن مجید کے حوالے سے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کس بات کا کنونس کر لیں؟ اور پھر کہتے ہیں ہمیں ان کی عادت میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی کہ ان کو نہ لیا جائے۔ ہاں لیں، اسی عادت کو لیں، تعداد بڑھے گی۔ اس لیے کہ میں نہ مانوں کوا سفید ہی ہے، اور سارے مناظرے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس قدر ان کو ثابت کر لیں، ان کے سامنے باتیں رکھ لیں، ان کا جواب ایک ہی ہے، اس کو میں نہیں مانتا، یہ صحابہ نے مقرر کیا تھا ضابطہ، انہوں نے دو گواہ مقرر کیے تاکہ پوری حفاظت ہو جائے، حالانکہ یاد بھی ہے، پھر بھی تحریر کے گواہ، اور پھر اس کو باضابطہ طور پر صحابہ کے اجماع کی وجہ سے، اور اجماع بھی حجت شرعی، اس کو لوگوں کے اندر عام کیا گیا، آج تک لوگوں نے تسلیم کیا۔ جن کی کتابوں کے حوالے دیے، داؤد راز صاحب کا حوالہ دیا، انہوں نے جناب زبیر تیمی صاحب کا حوالہ دیا، جتنے مورخین اتقان القرآن والے کا حوالہ دیا، کسی ایک کا قول جس کے اندر وہ یہ کہتے ہوں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے موجود نہیں ہے۔ لیکن استاد محترم کی روش، کنونس کر لیں، میں نہیں مانتا، کنونس کر لیں۔ تو اسی طریقے ان کا یہ سارا مناظرہ چلتا رہا، اور یہ باتیں آپ نے دیکھیں، یہ مناظرہ دیکھنے والے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس مناظرے میں اور اس مناظرے میں کیا فرق ہے، کون سی انہوں نے نئی بات رکھی جس کو یہ سکھانا چاہتے تھے، تو یہ دیکھنے والے اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔